ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ عریضہ پیش کر رہا ہوں حضرت علامہ اختر حسین صاحب قبلہ فیضی مصباحی استاد الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی بارگاہ میں کہ حضرت تشریف لائیں اور سیدنا امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور زمانہ تفسیر تاویلات و اہل سنہ کا معروضی جائزہ ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے پیش فرمائیں اور ہمیں اپنے علمی نکات سے بہرہ مند ہونے کا موقع عنایت فرمائیں۔ حضرت علامہ اختر حسین صاحب قبلہ فیضی مصباحی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ آج مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تاویلات و اہل سنہ، اس کا تعارف پیش کرنا ہے۔ صبح سے یہ اجلاس چل رہا ہے، آپ حضرات نے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بار بار سنا، بار بار ان کا نام آیا۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ نیا نام کہاں سے آ گیا، ان کا نام تو ہم کبھی سنتے ہی نہیں تھے۔ بہرحال جو مقالے پڑھے گئے، جو تقریریں ہوئیں، اس میں آپ حضرات نے کچھ تعارف سنا ہوگا، لیکن ایک جھلک میں پیش کر رہا ہوں کہ حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سمرقند کے رہنے والے تھے، اور سمرقند یہ پڑتا ہے ماوراء النہر میں۔ یہ ماوراء النہر بھی ایک نیا نام سننے میں آ رہا ہے۔ ماوراء النہر اور دیگر کچھ علاقے یہ ملا کر ترکستان بولا جاتا تھا۔ ترکستان یہ افغانستان کا شمالی اور مشرقی علاقہ ہے۔ تو اس علاقے میں یہ آباد ہے، اور وہیں حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 238 ہجری میں پیدا ہوئے، اور ان کا انتقال ہوا سن 333 ہجری میں۔ پیدائش اور انتقال کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ 238 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی اور 333 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس طرح سے تقریباً 95 سال آپ نے عمر پائی، اور سمرقند کے ایک محلے ماترید میں آپ پیدا ہوئے تھے، اس وجہ سے ماتریدی کہا جاتا ہے۔ اور وہیں ایک دوسرا محلہ ہے جاکردیزہ، جہاں آپ کی قبر ہے۔ آپ کا دور آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک جو خلفاء آئے، آپ خلفائے عباسیہ کے دور میں تھے۔ خلفائے عباسیہ میں سب سے پہلا نام جو آپ کی زندگی میں آتا ہے
وہ ہے المتوکل جعفر بن المعتصم محمد بن ہارون رشید، اور آخری نام آتا ہے المتقی ابراہیم بن مقتدر۔ یہ کل 12 خلفائے بنو عباسیہ ہیں جو آپ کے دور میں گزرے، اور یہ دور علم کے فروغ کا، تصنیف و تالیف کا بہت ہی خوشنما دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں کتابیں بھی کافی لکھی گئیں، اور یہی وہ دور ہے حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ بڑے بڑے علماء کرام پیدا ہوئے۔ مثال کے طور پر حضرت امام احمد بن حنبل، یہ بہت مشہور نام ہے، اور صحاح ستہ کے مصنفین یعنی حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم، حضرت امام ترمذی، حضرت امام ابو داود، حضرت امام ابن ماجہ، حضرت امام نسائی، یہ وہ بلند پایہ شخصیتیں ہیں جو بہت بڑے بزرگ تھے اور بہت بڑے مصنف تھے۔ ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج درسگاہوں میں پڑھائی جاتی ہیں، اور اسی دور میں حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ چونکہ یہ زمانہ تصنیف و تالیف کا بہترین زمانہ تھا، اور حضرت امام نے بھی بہت سی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ آپ کی سوانح میں 15-20 کتابوں کا ذکر ملتا ہے کہ آپ نے تصنیف کی ہیں۔ اس میں سے کچھ تو دستیاب ہیں، کچھ دستیاب نہیں ہیں، ان کا صرف نام ملتا ہے۔ ان کی تصنیفات میں تاویلات اہل السنہ، یہ قرآن مجید کی بہت ہی بہترین تفسیر ہے، یہ بڑی مشہور ہے۔ یہ بھی ایک زمانے تک ناپید رہی، لیکن علم کی کھوج لگانے والوں نے، علم سے دلچسپی رکھنے والوں نے اس کتاب کا پتہ لگایا اور اسے چھپوایا بھی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اس کے کئی نسخے لائبریریوں میں ملتے ہیں۔ حضرت امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے جن فنون میں تصنیفات کی ہیں وہ خاص طور سے علم تفسیر ہے، علم اصول فقہ ہے، اور علم کلام۔ ان میں زیادہ تصنیفات آپ کی ہیں، اور سب سے اہم کتاب جو میں نے جس پہ مجھے آج گفتگو کرنی ہے وہ ہے تفسیر ماتریدی، یعنی تاویلات اہل السنہ، یہ تفسیر ماتریدی کے نام سے مشہور ہے۔ حکم ہوا ہے کہ میں اس پر کچھ گفتگو کروں، تو سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ تاویلات اہل السنہ یہ کئی نام سے پکاری جاتی ہے۔ اس کا ایک نام تاویلات القرآن بھی ہے، اس کا ایک نام تفسیر ماتریدی بھی ہے، اور تفسیرات القرآن کے نام سے بھی اسے یاد کیا جاتا ہے، اور دیگر نام بھی کتابوں میں ملتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے اس کا پہلے پارے کی تفسیر ایک جلد میں چھپی تھی قاہرہ سے 1971 میں، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تفسیر ایک جلد میں چھپی۔ یہ چھپی تھی بغداد سے مکتبۃ الارشاد کے ذریعے، اور یہ چھپی تھی 1404 ہجری میں۔
مطابق 1983۔ اس کے بعد ایک محترمہ ہے، محترمہ محققہ یوسف فاطمی خیمی، ان کے مقدمے کے ساتھ 5 جلد میں یہ تفسیر چھپی، اور ایک اور مقدمہ نگار ہیں دکتور مجدی باسلوم، انہوں نے بہت ہی تفصیلی مقدمہ لکھا ہے، قریباً 400 صفحے کا مقدمہ ان کا ہے، یا ہو سکتا ہے اس سے کچھ زیادہ ہی ہو۔ یہ کتاب 10 جلدوں میں مکتبہ دارالکتب العلمیہ سے بیروت سے چھپی ہے۔ اس کے علاوہ مزید تحقیق کے ساتھ 18 جلدوں میں استنبول سے ہی کتاب چھپی، مزید تحقیق اور مقدمے کے ساتھ۔ تو یہ اس کا ایک اجمالی تعارف ہوا اس کتاب کے دستیاب ہونے کا، کہ کیسے ہمارے سامنے یہ کتاب آئی۔ اب یہاں پر میں یہ گزارش کر دوں کہ چونکہ اس کا ایک معروضی جائزہ پیش کرنا ہے، تو اس میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں کیا کیا چیزیں رکھی ہیں۔ تو دیکھیں، تفسیر قرآن کے تعلق سے حضرت امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بہت بڑا ہے، اپنا موقف بڑی ہی وضاحت اور مضبوطی کے ساتھ وہ پیش کرتے ہیں، اور ان کے تفسیر کرنے کا طریقہ اور انداز کیا ہے، اس کی کئی جہتیں ہیں، مختلف انداز سے یہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ آپ کو بعض تفسیریں وہ ملیں گی جس میں صرف قرآن کے متعلق جو حدیثیں اس آیت کے متعلق آئے وہ پیش کر دیا، کچھ وہ ہے جو تصوف پہ تفسیریں ہیں، کچھ اور دیگر فنون پہ۔ لیکن ہمارے امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ مختلف جہتوں سے تفسیر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں اس کے متعلق اگر قرآن میں کوئی آیت ہے تو وہ آیت وہ ضرور پیش کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی تفسیر القرآن بالسنہ، قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اگر کوئی حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تو وہ حدیثیں لانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی تصنیفات میں حدیث پر کوئی کتاب میں نے نہیں دیکھی اور نہ کہیں پڑھی میں نے، لیکن آپ تفسیر کرتے وقت اتنی حدیثیں کثرت سے پیش کرتے ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے۔ اگر ان حدیثوں کو تاویلات اہل سنہ سے الگ کر دیا جائے تو حدیث کی ایک اچھی خاصی کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ آئیے کوئی فاضل اگر یہ کریں تو یہ اچھی بات ہوگی۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے تفسیر القرآن باللغت العربیہ، قرآن چونکہ عربی زبان میں ہے اور یہ تفسیر بھی ان کی عربی زبان میں ہے، تو قرآن کی تفسیر کرتے وقت عربی لغتیں اس لفظ کا کیا معنی متعین کرتی ہیں وہ بتاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ عربی اشعار بھی اگر اس کے متعلق آتے ہیں تو وہ بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس تفسیر کے اندر۔ اور آئیے فقہی اختلاف کا بیان۔ عموماً تفسیروں میں فقہ کا بیان نہیں ہوتا، لیکن امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کو جہاں موقع ملتا ہے کہ یہاں فقہی بات پیش کرنی ہے تو وہاں وہ فقہی مسائل ضرور پیش کرتے ہیں۔
جس کی وجہ سے اس آیت سے جو مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، جو ثابت ہوتا ہے، وہ عوام کے سامنے کھل کر آ جاتا ہے۔ اور حضرت امام کا ایک بہت ہی مخصوص میدان تھا، گمراہ فرقوں کی تردید۔ آپ کے زمانے میں بہت سے گمراہ فرقے موجود تھے، مثلاً معتزلہ، کرامیہ، باطنیہ، روافظ اور فلاسفہ بھی کم نہیں تھے اس معاملے میں۔ یہ سارے باطل فرقے اس وقت موجود تھے، اور اہل سنت کے جو عقائد تھے اس میں طرح طرح کا ہیر پھیر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے عوام پر اس کا غلط اثر پڑتا تھا۔ تو امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر کرتے ہوئے جہاں انہیں موقع ملتا تھا وہاں ان باطل فرقوں کی تردید کرنے میں چوکتے نہیں تھے، اور جو صحیح اہل سنت کے عقائد ہوتے تھے، جو مسائل ہوتے تھے، وہ ضرور پیش کرتے تھے۔ اس میدان میں آپ بہت ہی ماہر تھے، اور اسی لیے آپ کا یہ مسلک ماتوریدی کہا جاتا ہے۔ اس کی تفسیر اور جگہ آئے گی دیگر مقالوں میں۔ تو گمراہ فرقوں کی تردید یہ امام ماتوریدی کا خاص میدان ہے۔ فلاسفہ، کرامیہ، معتزلہ، باطنیہ یا روافظ نے اگر کسی آیت سے اپنے مذہب کی تقویت کے لیے کوئی استدلال کیا ہے تو وہ بڑی شدت کے ساتھ ان کے استدلال کی تقلید کرتے ہیں، اور جن جن آیات سے ان کے نظریات کا ابطال ہوتا ہے انہیں ذکر کرتے چلے جاتے ہیں، ان کے باطل عقائد واضح کرتے ہیں، اور اہل سنت کی قرار واقعی ترجمانی فرماتے ہیں۔ تفسیر ماتوریدی کے مطالعے سے ان حقائق کا عرفان ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ معتبر مفسرین کے اقوال اصول تفصیل کی روشنی میں عقل اور رائے کے ذریعے تفسیر کو روا رکھتے ہیں۔ عقل اور رائے کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سی وہ آیتیں ہیں جن کی مصنفین نے اپنی طرف سے کوئی تفسیر پیش کی ہے، اس میں قرآن کا، حدیث کا کوئی حوالہ نہیں، لیکن اس آیت سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے اور وہ چیزیں قرآن و حدیث سے ٹکراتی نہیں ہیں، ان کی مخالفت نہیں کرتی، تو اس طرح کی تفسیریں بھی کرتے ہیں، جس کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے۔ اور ہر تفسیر بالرائے یہ حسن نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ تفسیر بالرائے جو عقائد اسلامی سے نہ ٹکرائے، قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائے، وہ تفسیر بالرائے یہ حسن ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے۔ تو امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کیا کرتے تھے، اپنی تفسیروں میں یہ چیزیں ان کے وہاں موجود ہیں۔ ان توضیحات کی روشنی میں یہ باتیں سامنے آئیں کہ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر آیات میں عقل و نقل دونوں کا سہارا لیتے ہیں اور ایک معتدل راستہ اختیار کرتے ہیں۔ چونکہ آپ حنفی المسلک تھے، اس لیے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت علیہ رحمۃ و رضوان کے افکار و خیالات سے اختلاف نہیں کرتے تھے، اور وہ صرف ان کی پیروی نہیں کرتے بلکہ احناف نے فقہ میں اور عقائد میں جو موقف اختیار کیا ہے، امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی فراخ دلی کے ساتھ اور بڑے ہی نڈر انداز میں اسے پھیلانے کی، اس کی اشاعت کرنے کی، اسے فروغ دینے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا ایک خاص معاملہ تھا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ یہ چیزیں جو میں نے بیان کی، کوئی بھی کتاب ہو، اگر اہل علم نے اسے اچھی نگاہ سے دیکھا اور اس پر اعتماد کیا
تو یہ سمجھ جائیں کہ وہ کتاب بڑی اہم اور معتبر ہوتی ہے، اور جس کتاب کا دوسری کتابوں میں حوالہ دیا جائے تو گویا کہ وہ کتاب بھی معتبر ہوا کرتی ہے۔ بڑے بڑے مفسرین نے اور چوٹی کے علماء نے حضرت امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاویلات و اہل سنہ کا اپنی اپنی کتابوں میں حوالہ بھی دیا ہے۔ تو یہ حوالہ دینا تاویلات اہل سنہ کا اس کی معتبریت کی دلیل ہے۔ دیکھیں آپ پہلے ایک عبارت سن لیں۔ ایک دانشور ہے ڈاکٹر فتح اللہ خلیف، یہ عربی ممالک کے رہنے والے ہیں۔ آپ کی بہت ہی مشہور کتاب ہے یعنی امام ماتریدی کی کتاب التوحید، اس کے مقدمے میں یہ عبارت ہے جس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، سچی بات تو یہ ہے کہ تاویلات اہل سنہ یہ کتاب التوحید کی بنسبت بہت ہی آسان اور واضح ہے۔ امام ماتریدی آیت کی تفسیر بڑی وضاحت اور آسان طریقے سے کرتے ہیں، اور بہت سی تفریعات میں پڑھے بغیر مسائل نکالتے ہیں جسے سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ جیسا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں طویل تفریعات ذکر کرتے ہیں، لیکن امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ ایسا نہیں کرتے، اور یہ تفسیر امام صاحب کے علم اور وسعت کی گواہی دیتی ہے، اور علوم دین میں ان کے معارف اور لغت کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، اور خوش نصیبی سے ہمارے زمانے کے لیے یہ تفسیر بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ تاثر پیش کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر فتح اللہ خلیف صاحب۔ اور ایک بہت ہی مشہور مصنف ہیں، یہ بھی عرب ممالک میں سے آتے ہیں، علامہ زاہد القوثری۔ یہ کہتے ہیں بِأَنَّهُ کتاب لا نظیر له فی بابہ، کہ یہ تفسیر ماتریدی اپنے باب میں بڑی ہی بے نظیر کتاب ہے۔ تو یہ بڑے بڑے مصنفین اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور جو میں نے یہ کہا تھا کہ بہت سے مفسرین نے ان کی کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ ایک تفسیر میں بہت ہی معتبر کتاب ہے البحر المحیط، یہ ابو حیان اندلسی کی ہے۔ انہوں نے تقریباً 55 مقامات پر اپنی اس کتاب میں قریب 55 مقامات پر تاویلات و اہل سنت کا حوالہ دیا ہے۔ اور علامہ محمود آلوسی جن کی کتاب روح المعانی ہے، یہ بھی بہت مشہور کتاب ہے، انہوں نے بھی جگہ جگہ تاویلات اہل سنہ کی عبارتیں نقل کی ہیں اور اس کتاب کا نام لیا ہے۔ اسی طرح اور بہت سی کتابیں ہیں، ان کی تفصیل اور فہرست بڑی لمبی ہے۔ تو اب عرض یہ ہے آخر میں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جسے اہل علم کو اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ بیروت سے چھپی ہوئی ہے، اور آج کل بیروت سے کتابیں منگوانا عام لوگ نے خیر مشکل چیز ہے، لیکن جو اہل مدارس ہیں ان کے تعلقات کچھ باہر ممالک سے ہوا کرتے ہیں، وہ اگر چاہ لیں تو یہ کتاب آ سکتی ہے۔
الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی ایک مرکزی لائبریری ہے، امام محمد رضا لائبریری. اس میں تعویلات اہل سنت کے 2 نسخے موجود ہیں. ایک 5 جلد والا نسخہ جو محترمہ کی تحقیق سے چھپا ہوا ہے، اور ایک مجدی باس العلوم کا نسخہ جو 10 جلدوں میں چھپا ہوا ہے. یہ دونوں کتابیں بفضلہ تعالی جامعہ اشرفیہ کی لائبریری میں موجود ہیں. بہرحال میں یہیں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو علم اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.